مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد مولاي صل وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطهرين المعصومين المطهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله. عزیزان گرامی ناظرین محترم، آج کا یہ درس اور یہ عنوان آج کے سامنے جو بیان کر رہی ہے وہ ہے ضیافت الہی، خدا کی مہمانی. اس بیان سے پہلے جو ہمارا بیان گزر چکا تھا اس کی اہم ہم نے اسی ضیافت الہی پہ کی تھی اور اسی کا تسلسل اسی میں بیان کر رہے ہیں کہ یہ ضیافت الہی کیا ہے، اس ضیافت الہی کی حقیقت کیا ہے، خدا کے اس دسترخوان کی حقیقت کیا ہے جو یہ دسترخوان ماہ رمضان میں بچھا ہوا ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علماء، بہت ساری جو کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ انسان کی حقیقت کو سمجھیں. کیونکہ یہ روزہ جو ہم ماہ رمضان میں رکھتے ہیں اس میں تو کھانا پینا ہے نہیں، کھانا پینا ممنوع ہے. جب مہمانی ہوتی ہے تو مہمانی میں کھانا پینا ہوتا ہے اور یہ مہمانی کھانا پینا اس میں نہیں ہے. جب کھانا پینا اس میں نہیں ہے تو یہ کیسی مہمانی ہے، یہ کیسا دسترخوان ہے جس پہ چیزیں تو ہوں لیکن کھا نہیں سکتا انسان، جس پہ پینے والی چیزیں تو موجود ہوں لیکن پی نہیں سکتا انسان. تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ انسان کی حقیقت کو دیکھیں. انسان کی جب حقیقت کو پہچان لیں گے تو آپ کو ضیافت الہی بھی سمجھ میں آ جائے گی. عزیزان محترم، تو انسان کی حقیقت کیا ہے اس کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ انسان مرکب ہے دو چیزوں کا، یہ جسم ہے اور ایک روح ہے. یہ جسم مادی ہے اور روح مجرد ہے. روح مجرد اس طرح مادی نہیں ہے جس کو آپ کھائے کھلائیں پلائیں مادی حوالے سے نہیں. جسم کو تو کھلاتے ہیں تو وہ فربا بھی ہو جاتا ہے، وہ کبھی کبھی نہ کھانے کی وجہ سے ضعیف بھی ہو جاتا ہے. لیکن روح بھی اسی طرح ہے، روح کو بھی اپنی غذا چاہیے، روح کو بھی اپنا کھانا چاہیے، روح کو بھی اپنی پینے والی چیز چاہیے. اگر روح کو کھانے پینے والی چیز نہ دیں تو وہ بھی ضعیف پڑ جاتا ہے. اگر اس کی غذا مہیا کریں اور وہ غذا بھی جو اس کے مطابق ہو اور اس کے ٹائم کے حوالے سے ہو تو وہ روح بھی فربا ہو جاتا ہے، وہ روح بھی اچھا ہو جاتا ہے. ایسے کہوں کہ اس دسترخوان الہی کو سمجھنے کے لیے آپ انسان کو جب سمجھ لیتے ہیں کہ انسان جسم اور روح کا مرکب ہے تو یہ جسمانی حوالے سے دن میں کھانا پینا ممنوع ہے، لیکن اس روح کے لیے حقیقت میں غذا اسی دسترخوان پر مہیا ہے اور وہ اسی روزے سے حاصل ہوتی ہے. کیسے؟ جیسے علماء بیان کرتے ہیں، خصوصاً حضرت آیت اللہ محمد حسین اصفہانی جن کا لقب ہے آیت اللہ کمپانی، یہ حضرت آیت اللہ تقی بہجت کے استاد گرامی تھے. عرفان میں اور فلسفے میں یہ استاد تھے. خصوصاً عرفان میں تو آغا علی قاضی طباطبائی تھے لیکن فلسفے میں ان کے پاس بہت پڑھا کرتے تھے. تو ان کا ایک بیٹا ہے آیت اللہ محمد حسین اصفہانی کا ایک بیٹا ہے، وہ بھی عالم ربانی تھا، ان کا نام ہے شیخ رضا. انہوں نے بیان کیا ہے اپنی کتاب میں اور اپنے رسالے میں کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ عزیزان کرام، آپ جو یہ سمجھتے ہو نا کہ یہ ضیافت الہی، یہ خدا کی مہمانی، یہ خدا کا دسترخوان ظاہری طور پر مادی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے وہ بیان کرتے ہیں آپ کو جو دعوت دی گئی ہے اس دسترخوان پر وہ آپ کے جسم کو دعوت نہیں ہے، آپ کے روح کو دعوت ہے. جب آپ کے روح کو دعوت ہے تو غذا بھی روح کے مطابق ہے. عزیزان گرامی، اس لیے کہتے ہیں جب آپ دسترخوان پر آئیں
تو اپنے روح کے مطابق غذا اٹھائیں۔ جیسے ہم دسترخوان پر آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے، کھانے کے لیے کیا چاہیے، پینے کے لیے کیا چاہیے، اور کھانے کے لیے جو چیز چاہیے وہ کب کھانی ہے، پہلے کھانی ہے، وسط میں کھانی ہے یا آخر میں کھانی ہے، پینے والی چیز کب پینی ہے، پہلے پینی ہے، وسط میں پینی ہے یا آخر میں پینی ہے۔ اسی طرح روح کے لیے جو غذا مہیا ہے اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ جب تک روح کی غذا ہمیں سمجھ میں نہیں آتی تب تک ہم اس روح کے لیے کوئی اچھے طریقے سے کوئی بھی انتظام نہیں کر سکتے۔ جیسے اسی ماہ رمضان میں آپ اگر تلاوت قرآن زیادہ کرتے ہیں تو اسی روح کو اچھا بناتے ہیں۔ اگر اسی ماہ رمضان میں صلوات زیادہ پڑھتے ہیں تو اسی ماہ رمضان کی اس صلوات پڑھنے کی وجہ سے اپنے روح کو حسین بناتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ دسترخوان ظاہری نہیں ہے، ضیافت ظاہری نہیں ہے، ضیافت الہی جو ہے وہ ضیافت معنوی ہے۔ ہمارے روح کے لیے اس پر بندوبست کیا گیا ہے کہ اپنے روح کو شاداب بنائیں، اپنے روح کو سرسبز بنائیں، اپنے روح کو فربا بنائیں، اپنے روح کو ایسا بنائیں کہ وہ ہمیں برزخ میں بھی کام دے اور محشر میں بھی کام دے۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو نعمت ہوتی ہے وہ ہر عالم میں اس عالم کی متناسب ہوتی ہے۔ اگر عالم مادہ ہے تو نعمت بھی مادی ہوتی ہے، اگر عالم ملکوت ہے تو نعمت بھی ملکوتی ہوتی ہے۔ لہذا اس ماہ رمضان میں یہ جو دسترخوان بچھا ہوا ہے وہ دسترخوان تو روح کے لیے، جب روح کے لیے تو روح مادی تو نہیں ہے تو اس کی نعمت بھی مادی نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہ ظاہری طور پر ہے جسم کے لیے، ورنہ حقیقت میں ضیافت روح ہے، نہ کہ جسم ہے، نہ کہ بدن انسان ہے۔ عزیزان گرامی، جب یہ پہچان لیں کہ یہ ضیافت معنوی ہے نہ کہ مادی ہے تو پھر ہمیں کیسے پتا چلے کہ اس دسترخوان سے استفادہ صحیح کیسے کریں۔ اس کے لیے علماء بیان کرتے ہیں کہ آپ کے پاس آداب ہیں کچھ، جب آداب کا ملاحظہ کریں گے اور ان کی رعایت کریں گے، ان کا خیال کریں گے تو اس دسترخوان سے آپ اچھے طریقے سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں کہوں کیسے؟ علماء بیان کرتے ہیں سب سے پہلا آداب کا مجموعہ ہے کہ آپ کو جو روزے کو توڑنے والی چیزیں ہیں ان سے آپ کو بچنا ہوگا تاکہ اس دسترخوان پر آ سکیں، اس دسترخوان الہی پر بیٹھ سکیں۔ اس دسترخوان الہی پر بیٹھنے کے لیے شرط یہی ہے کہ جو چیزیں روزے کو توڑتی ہیں آپ اس سے اجتناب کریں۔ اور روزے کو کون سی چیزیں توڑتی ہیں وہ فقہ میں بیان کی گئی ہے، وہ علماء اور مراجعین نے اپنے توضیح مسائل میں اور رسالوں میں بیان کی ہے۔ تو لہذا پہلا مجموعہ وہی ہے کہ آپ مفتریات صوم، جو روزے کو توڑتی ہیں چیزیں، ان سے اجتناب کریں تاکہ آپ دسترخوان پر بیٹھ سکیں۔ عزیزان گرامی، جب بیٹھ گئے تو دسترخوان پر بیٹھنے کے بعد استفادے کرنے کا مرحلہ آتا ہے۔ وہ کیسے کریں؟ علماء فرماتے ہیں دوسرا مجموعہ ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ گناہ سے اجتناب کریں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول اکرم سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ، سب سے افضل چیز اس ماہ رمضان میں کیا ہے؟ فاجابہ النبی، میرے رسول نے، میرے آقا نے امیر المؤمنین کو جواب دیا، اے علی، اس ماہ رمضان میں سب سے افضل چیز الورع عن محارم اللہ، روزہ رکھو، جو بھی انسان روزہ رکھے لیکن گناہ سے اجتناب کرے۔ گناہ سے جتنا دور ہو جاؤ گے اتنا ہی دسترخوان الہی سے استفادہ زیادہ کر سکو گے۔ بس انسان بیٹھ گیا، اس کے بعد شروع کر دیا دسترخوان الہی سے استفادہ کرنا، لیکن ایک سوال پیش آتا ہے کہ اس دسترخوان الہی سے اچھے طریقے سے 100% اپنی بساط کے مطابق، اپنی وجود کے مطابق، ہم اپنی طاقت کے مطابق اس الہی ضیافت سے، اس الہی دسترخوان سے اچھے طریقے سے استفادہ کریں۔ اس کے لیے کیا ہے؟ اس کے لیے کیا جو ہے نا آداب ہے، علماء بیان کرتے ہیں عزیزان گرامی۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ جتنا بھی آپ مستحبات کو زیادہ انجام دیں گے اتنا ہی آپ زیادہ دسترخوان سے استفادہ کریں گے۔ وہ مستحبات جیسے بیان کیا میں نے کہ جس طرح صلوات ہیں، آپ جتنی زیادہ صلوات پڑھتے جائیں گے اتنا زیادہ استفادہ کرتے جائیں گے۔ اسی طرح آیت اللہ بہجت کے پاس ایک شخص آیا تھا اور اس نے سوال کیا کہ آقا، ایک شخص ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا،
لیکن اب اس قرآن نہ پڑھنے کے حوالے سے جبران کرنا چاہ رہے تو وہ کیا کرے؟ تو آیت اللہ بہجت نے فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ صلوات آل محمد اور محمد کی ذات پر پڑھے۔ یہ صلوات ہی ہے جو اس کے قرآن کا جبران کر دیتی ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے ہم اس ماہ رمضان میں اچھے طریقے سے اگر استفادہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مستحبات چیزیں ہیں جیسے کہ صلوات ہیں، جیسے کہ نماز تہجد ہے، جیسے اگرچہ نماز تہجد ہر رات کے حوالے سے، لیکن خصوصاً ماہ رمضان میں تلاوت قرآن کے لیے جو ہے کہا گیا ہے کہ اس ماہ رمضان میں حد اقل آپ ایک ختم قرآن جو ہے نا کمپلیٹ کریں۔ اس کے علاوہ جو ماہ رمضان کی دعائیں ہیں، سحر کی جو دعائیں ہیں، رات کی جو نوافل نمازیں ہیں، جتنا آپ مستحبات کی طرف جائیں گے اس دسترخوان الہی سے استفادہ زیادہ کریں گے۔ لیکن جب ہم دسترخوان سے استفادہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہم نے اس دسترخوان سے کیا چیز لی ہے؟ کیسے پتہ چلے کہ ہم نے واقعی اس دسترخوان سے استفادہ کر لیا ہے؟ اس کے لیے بیان کرتے ہیں کہ عزیزان گرامی وہ برکات ضیافت الہی ہیں۔ جب آپ ان برکات کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے اس دسترخوان الہی سے استفادہ کیا ہے۔ وہ برکات کیا ہیں؟ سب سے پہلے کہتے ہیں کہ وہ تقوی الہی ہے۔ کیسے؟ جیسے قرآن میں ذکر ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا درجہ آ جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی کا ملکہ آ جائے۔ یہی تقوی کا ملکہ، یہی تقوی کا درجہ، یہی تقوی کا آنا یہ دسترخوان الہی سے استفادے کرنے کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز ہے جیسے شیطان کا دور ہونا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب سے کہنے لگے کہ اے میرے اصحاب، کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں کہ اگر آپ اس پر عمل کرو تو شیطان آپ سے دور ہو جائے، اس طرح دور ہو جائے جیسے مشرق اور مغرب آپس میں دور ہے۔ سبحان اللہ۔ میں کہوں کہ یا رسول اللہ، آپ کے اصحاب نے کہا ہوگا، اور اسی طرح روایت میں بھی ہے کہ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیے وہ کیا چیز ہے جو اگر اس پر عمل کریں تو شیطان ہم سے مشرق اور مغرب کی طرح دور ہو جاتا ہے۔ تو رسول کی آواز آئی کہ وہ روزہ ہے، اگر آپ روزہ رکھو تو شیطان کے چہرے کو آپ کالا کر دو۔ اسی طرح عزیزان گرامی دوسری چیزیں ہیں، میں ان کی طرف نہیں جانا چاہتا، یہ ایک خود موضوع ہے، برکات ضیافت الہی۔ ہم خدا متعال سے دعا کرتے ہیں کہ اس ضیافت الہی میں، اس دسترخوان الہی میں جو چیزیں ہیں ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی ماہ رمضان کے دنوں میں اور راتوں میں خدا متعال کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔